शाबाश। बात करो मेरे में क्या हुआ है? बात करो ना भाई। हो गया हमारी माँ को कोई गाली वगैरह बर्दाश्त करोगे? नहीं, मेरी माँ आयशा तो सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी की है, आपको पता नहीं है? ढूंढ रहे हैं इसको, हम तो ढूंढ रहे हैं। नसीब अच्छा है। साहब आए, रसूल کہ جنید جمشید صاحب نے غلطی کی اور اس کی شرافت اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، میں اس کی شرافت ہی کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، کیونکہ مولوی کو کبھی توفیق نہیں ملتی توبہ کی، یہ وہ مولوی نہیں تھا اس لیے اللہ نے اس کو توفیق دی، ان کے مولویوں کو کبھی نہیں، آج تک چھاپ رہے ہیں یہ کتابیں، ان کو نہیں توفیق ملے گی، یہ وکالت کریں گے اپنے بابوں کی، اس سے ہی فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دینی تھی، اور ابھی کچھ ماچے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں توبہ ہوئی، تو اسی کرنی قبول، دیکھو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جی جس نے توبہ کر لی سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی سچے دل سے توبہ کر لی، اس نے جب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو تھی مامے لگ دے ہو، اپنے بابے دی غلطیاں نے بھی دفاع کرتے پھر رہے ہو، اور جو بیچارہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہے ہاتھ جوڑ کے جی میں معافی مانگتا ہوں، اعلانیہ توبہ کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میں دسنا کہ نہیں قبول ہوئی، اے نا بابیاں دی تینوں دی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے بابے میں ابھی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں، یہ سن لیں، اور میرا اب یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ذرا ان کا رجوع دکھائیں مجھے، ورنہ اگر یہ واقعی محبت رسول رکھتے ہیں اپنے فارمولے میں، میرے فارمولے میں نہیں، ان تینوں کی لاشیں نکالیں قبروں سے اور ٹانگیں ان کو پبلک میں، اور کہیں ان کا رجوع نہیں ہے، بالکل کریں ایسا، گستاخ رسول کی سزا پھر یہی کریں نا جو ان کے زوم میں بنتی ہے۔ میرا مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ ہے، میرا جو ہے اس سزا کے معاملے میں کیا اوپینین ہے ولادہ سے ریکارڈڈ ہے۔ پہلا نمونہ جناب بریلوی مکتبہ فکر کے مجدد اعظم امام احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، جو 1340 ہجری میں فوت ہوئے، وہ مسئلہ حیات النبی سمجھاتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں حیات النبی کو، مسئلہ نمبر 5 میرا ریکارڈ موجود ہے، میں نے الحمدللہ بالکل صحیح طریقے سے بیان کیا کہ کتنا معاملہ درست ہے اور کون سا ایگزیجریٹڈ ہے۔ حیات النبی سمجھاتے ہوئے ملفوظات اعلی حضرت، جو اعلی حضرت.net بریلی کی ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جیلم سے بھی چھپا، جلد 3 صفحہ 249 بک کارنر جیلم سے چھپی ہے یہ کتاب۔ مسئلہ حیات النبی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دنیاوی ہے، حقیقی حصی ہے، بالکل اس کو ہم بھی مانتے ہیں، دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے، آخرت کی ہے۔ بلکہ میرے آقا سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی، یہ ان کے بھی بزرگ ہیں، بزرگ بھی آگے اپنی لڑی پہ ہوتے ہیں نا، تو اپنے بزرگ کا ذکر کر رہے ہیں، زرقانی المتوفا 1124 ہجری، بھی کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے، 300 سال پہلے، لیکن ان کے لیے تو بزرگ تھے، ان سے 200 سال پہلے تھے، اور یہ بزرگ بریلوی اور دیوبندیوں کے مشترکہ ہیں۔ فضائل اعمال میں اس زرقانی کے بہت حوالے ہیں، فضائل حج میں بھی موجود ہیں، یہ بابا مشترکہ ہے، اور کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب نے تو ان کو نقل کیا، نقل نہیں کیا، ان کو اپنا آقا کہا ہے۔ اگر یہ کہہ دیں جی میرے آقا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، تو آپ کہیں جی غلام احمد قادیانی کو نقل کی، تو آقا کیوں کہا ہے اس کو؟ سیدی، وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں، کوئی دلیل میں انہوں نے حدیث تو نہیں پیش کرنی تھی نا، بابے کا قول پیش کرنا تھا، ان کا یا تو نبی میں تمہیں سمجھانا ہوا، میرے آقا سید محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرات میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں قبروں میں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ کس آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ قبروں میں یہ شباشیاں ہوتی ہیں؟ کسی صحابی کا عقیدہ ہے یہ؟ کسی تابعی کا، کسی تبع تابعی کا، کسی محدث کا؟ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے ہی دکھا دیں، لیکن پھر کہیں گے ہم ان کے مقلد تو ہیں، وہ فقہ میں عقیدوں میں تو ابو الحسن ماتریدی اور ابو الحسن اشری اور ابو المنصور ماتریدی کے، چلو ماتریدی سے یا اشری سے ہی دکھا دیں کہ کہیں ان کے یہ عقیدے ہوں کہ قبروں میں پیش کی جاتی ہیں اور شباشی فرماتے ہیں۔
اب یہ ازواج مطہرات، ان کو شرم نہیں آئی؟ ان سے پوچھیں آپ اپنی ماں کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے جہاں پہ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، ایک چپیڑ پوے گی تو جناب سیدھا ہو جاؤ گے؟ ادھر لوگ وکالت کرتے ہیں، تو ان کو یہ تو خود وانتم تعلمون، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو بات تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ کھڑا، اور یہ ہے رحمت اللہ علیہ. اور جنید جمشید صاحب معافی مانگ کے بھی لعنت اللہ علیہ، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے. انہوں نے جیسے معاف کرنا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. ابھی میں اس پہ حدیثیں بیان کروں نا بخاری مسلم سے کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں کہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں، اس کے اوپر کیا وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا جو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے. کتنی حدیثیں موجود ہیں. ایک ڈر جائیں جناب کسی کے بارے میں فتویٰ کرتے ہوئے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، جب پبلکلی توبہ اناؤنس ہوگی دیٹس آل، ختم. آپ کا بھی جو گلا تھا وہ دور ہو گیا. ہمارے نزدیک تو وہ معاملہ ویسا ہے بھی نہیں تھا، بالو اس کی شرافت ہے. دوسرا نمونہ دیوبند حضرات کے مجدد اعظم حکیم الامت 2000 کتابوں کے مصنف اشرف علی تھانوی، اور یہ اتنی شرمناک بات ہے، یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ آن ایئر بیان کر رہا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب کی، کیونکہ مجھے اب اتنا غصہ آیا کہ دیوبند مدہ فکر کے لوگ بھی جنید جمشید صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ طارق جمیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یار تو لوگوں کو صحیح بات بتا، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں صحیح بات لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں صحیح بتا دی ورنہ میں خود دنگا ہو جاؤں گا. ان کو پتا یہ بخاری مسلم پڑھی تو پھر مجھے یا تو منکرین حدیث بننا پڑے گا، منکرین قرآن پڑھنا پڑے گا. تو وہ جناب سیدھی ایک بات کہے کہ جان چھڑا دی جناب منو نہ کچھ کبھی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ادھر تو لوگ پھر قانون بھی ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا. آپ کو بات کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اتنا تو کون حسین تو نہیں روزانہ ماما جمنیا تے الحسینی بھی روزانہ نہیں ماما جمنیا. کالتے صاف ہے. حق کرنا، حق کی بات کرنا کوئی سوکھا تو نہیں ہے، گردن کٹتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب المتوفا 1362 ہجری، ان کا رسالہ نکلتا تھا الامداد. جیسے آج کل بھی یہ ضرب مومن نکلتا ہے دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا نکلتا ہے وہ الحدیث یا السنہ نکلتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بریلویوں کا نکلتا ہے اہل سنت. اس طرح رسالے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی زندگی میں ایک ماہنامہ رسالہ نکالا کرتے تھے جس میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. اس کا نام تھا الامداد. اور پتہ نام کیوں تھا؟ ان کے پیر صاحب کا نام تھا امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے نام پہ، بزرگوں کے نام. لڑی چلتی ہے جناب، لڑی کا فوراً تیار. لڑی کیوں چلتی ہے؟ تاکہ آنے والے ہمارا نام ساتھ لگائیں. سمجھ آئی؟ ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں نا جامعہ اشرفیہ اس لیے رکھا گیا نا. اگر انہوں نے الامداد نہ رکھا ہوتا تو آج لوگ اشرفیہ بھی نہ رکھتے. نسبتیں چلتی ہیں نا آگے. اپنے بابوں کی نسبت بیان کریں گے پھر آپ بھی بابے بنیں گے. بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیچھے بابا ہو. تو اس طرح سلسلہ چلتا ہے، بابا بابا اینڈ دین بابا، سند آف بابا 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 چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل نہیں، یہ شرم کا مقام ہے، یقین کریں رونے کا مقام ہے. تو الامداد ماہ سفر 1335 ہجری، سمجھ لیں آپ یہ تقریباً 1920 کے آس پاس کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اس وقت کی 1335 ہجری میں سفر کے مہینے میں جو ان کا رسالہ نکلا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1336 کے سفر میں جو نکلا اس میں وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ہے ولیعوذ باللہ تعالی. وہ ایک مرید کا خواب، اور پھر خواب کو انڈورس کیا، کہتے ہیں جی خواب دیکھا تھا. وہ خواب تو اس نے دیکھا تھا، پیر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں تیرا پیر متبع سنت ہے، وہ انڈورس کر رہا ہے. یہ میں نے اس میں پوسٹ مارٹم کیا 71B میں. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. اور جناب بریلوی بھی خوش نہ ہو، بریلوی نے بھی کلمہ آہستہ پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سارے ننگے نے اس ماہ میں، اسی لیے مناظرے ہوتے ہیں. کہتے تھوڑے بابے نے پڑھایا تو ساڈے بابے نے بھی پڑھایا، صاحب برابر ہو گیا. پتر تو کیوں فیل ہوا؟ بھائی تھوڑے دوست کا منڈا بھی تو فیل ہو گیا. یہ وہی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، دونوں کلمے. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ ہے. اور ماہ سفر 1335 ہجری میں ایک اور خواب، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کی. دیکھا آج بھی یہی ہوتا ہے نا، یہی ہو رہا ہوتا ہے. اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کر لی. اب ظاہر شادی کی تو لوگ باتیں کر رہے تھے، اب شادی کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنے رسالے میں بھی چھاپا. انہوں نے لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک مرید نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا. یہ خواب خالی تعلق قادری صاحب نہیں دیکھتے، اس لیے ہوتا ہے قادری صاحب کہتے ہیں میں تہاڈے خواب کھولے نا تو تمہیں رستہ بھی نہیں لبنا. اور صحیح کہندا ہے، یہ سارے ایکو کچھ نے وہاں بھی دنگے نے.
کہتے ہیں جی میرے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت جی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں. تو اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی. یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بڑھیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہیلی آ جائے گی، کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ویسے خواب بھی گھڑا نا اس کو انڈورس کرنے کے لیے، لیکن بندہ تو پکڑا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چونکہ حضور کے ساتھ لکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی بھی عمر کم تھی، لہٰذا میرے گھر میں جو حضرت عائشہ آئی تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی سے میرا نکاح ہوگا، اور وہی ہو گیا. اور وہ جناب وہ پھر بنا بھی دیتے ہیں جناب. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں انقلاب آ چکا ہے، انقلاب آ نہیں رہا، انقلاب آ چکا ہے. یہ وہی بات ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع کوئی دکھائے اس گستاخی سے. آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے ہی نہیں. کیوں؟ بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے؟ خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام کے رکھو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. یہ رب ہی ماننا ہے نا، ہر بات کو ہی صحیح ماننا ان بزرگوں کی. آخری نمونہ جناب اہل حدیث کا. تسی بھی سارے خوش نہ ہو، اہل حدیث سے زیادہ بیٹھے نے نا، بچتا کوئی نہیں تھے انشاءاللہ تعالی. اہل حدیث حضرات کے بزرگ اعظم، ویسے یہ اس لیول کی بات نہیں ہے لیکن انصاف کا تقاضا تھا کہ میں ایک ادھر سے بھی کوئی مثال بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے میں نے نکالی ہے. اس لیول کی نہیں ہے لیکن ہے صحیح ہے. ان کا جو کرائٹیریا اس میں تو ہے. جمعیت اہل حدیث ہند، انڈیا اور پاکستان جب مشترکہ تھے اس وقت جو ان کے امیر تھے علامہ محمد داؤد راز، جنہوں نے 8 جلدوں میں شرح بخاری لکھی ہے. اہل حدیث کے پاس شرح بخاری ہے ہی ان کی ہے 8 جلدوں والی. داؤد راز مشہور آدمی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7099 اور 4425. یہ 2 طرق لے کے آئے امام بخاری. حدیث میں بیان کر دیتا ہوں 7099 یعنی ایک کم 7100. ٹھیک ہے جی. اس پہ انہوں نے یہ کامنٹس کیے، لیکن میں پہلے حدیث بتا دوں. حدیث تو وہ ٹھیک ہے صحیح بخاری کی. یہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک ہے ابو بکر، وہ تو ابو بکر صدیق ہے نا، یہ ہے ابو بکرہ، یہ بھی ایک صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جو جنگ جمل کے دنوں میں مجھے یاد آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اس دوران جب ایران کا حاکم جو کسرا مر گیا تو ایران کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی امارت، اپنی حکمرانی، اپنی لیڈرشپ، اپنا سردار کسی عورت کو بنا لے. تو ابو بکرہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کے ساتھ مل کر علی کے خلاف جنگ کروں، لیکن مجھے جب یہ حدیث یاد آئی تو میں نے عائشہ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عائشہ اور ان کی جماعت کبھی فلاح نہیں پائے گی کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا لیڈر مان لیا. اب دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے انہوں نے؟ نہیں، حدیث ہے، گستاخی کہاں سے ہے؟ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو اس لیے انہوں نے حدیث اپلائی کی حضرت عائشہ کے اوپر اور انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا. اور باقی اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ تینوں جنگیں ہوں، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، الحمدللہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے ایک ایک جنگ کے اوپر مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ آپ حق پر ہوں گے. یہ میرا پورا ریسنٹلی لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے تقریباً 2.5 گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں نے جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے احادیث پیش کی ہیں، وہ آج محل نہیں. بہرحال یہ حدیث انہوں نے بیان کی. اس کے بعد کامنٹس کرتے ہیں داؤد راز صاحب. یہ میرے ذہن سے نہیں، ان لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے اس کو آپ ذرا سنیے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابلے پر فریق کی سردار تھیں اور نتیجہ ناکامی ہی ہوا.
ابو بکرہ کے قول کا یہی مطلب تھا. حضرت عائشہ کو بھڑکانے والے چند منافق قسم کے فسادی لوگ تھے. یہ کون تھے؟ حضرت طلحہ اور زبیر تھے. منافق نہیں تھے، صحابہ تھے. وہ یہ تو چھپاتے ہیں نا جی، وہ پکڑ کے وہ جناب بنا دیا کہ جناب وہ عبداللہ ابن سبا تھا. عبداللہ بن سبا تو بعد کی پیداوار ہے، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ. یہ کون تھا؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. فسادی لوگ تھے جنہوں نے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے بہانے مسلمانوں کو لڑوایا اور حضرت عائشہ پر جادو چلا کر، یہ تعویل کریں گے نہیں، یہ تو محاورتاً بات ہوئی ہے، حضرت عائشہ پر جادو چلا کر اپنی فوج کا سردار بنایا. اور جنگ جمل میں سراسر منافق یہودی صفت لوگوں کا ہاتھ تھا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. مسند امام احمد کے اندر سلسلہ احادیث صحیحہ للبانی کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا. اور مسند امام احمد میں 24,299 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ نے جب ایک جگہ پڑاؤ کیا، سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی صاحب 474 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں، وہاں پر کتے رات کو بھونکے تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا یہ حوب ہے. تو اما عائشہ نے کہا اب میں آگے نہیں جانے والی، میں علی سے نہیں لڑنے والی. مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے کہا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے، میں واپس جاؤں. تو حضرت زبیر نے کہا نہیں اما آپ چلیں، آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. بعض روایتوں میں عبداللہ ابن زبیر کا آتا ہے. اینڈ پہ جو کچھ ہوا پھر حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی، حتیٰ کہ مسند امام احمد میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور ایون صحیح بخاری میں بھی اس کا حصہ آتا ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نے حضور کے بعد جو کچھ کیا علی کے ساتھ لڑائی کر کے، میں اتنی شرمسار ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری لوگ عزت کریں اس ریفرنس سے کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیں کہ میں ان کے ساتھ دفن ہوں. مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا یہ ایک نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے. موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور مولا علی نے بھی معاف کیا، میں نے اس لیکچر میں بتایا مسئلہ نمبر 101 کے اندر. الحمدللہ یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا. داؤد راز صاحب کی بھی توبہ کوئی نہیں موجود، جنید جمشید صاحب کی توبہ موجود ہے. الحمدللہ میں آخر میں اس حوالے سے ایک بات جنید جمشید صاحب کے لیے بھی کر دوں کہ میں ان کو پرسنلی یہ دعوت دیتا ہوں کہ فرقوں سے نکل کر کتاب و سنت کا منہج اختیار کریں. کتاب و سنت میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کی بات کرتے ہوئے، اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے. بابوں کی پارٹیوں میں پھنسیں گے تو پھر بھائی یہ رزلٹ ہوگا، کبھی کسی کا بابا ڈسٹرب ہوگا تو کبھی کسی کا بابا ڈسٹرب ہوگا. لوگ حق بات آپ کو کرنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.